لہٰذا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ ماں باپ، وہ سرپرست اپنے بال بچوں کے حق میں کس طرح ہمدرد ہو سکتے ہیں کہ جو ان کو دنیا کی نعمتیں تو دینا چاہتے ہیں اور آخرت کی نعمتوں سے محروم رکھتے ہیں، ان کو دین نہیں سکھاتے، ان کو شریعت نہیں بتاتے اور دین کی چاہت ان کے دلوں میں پیدا نہیں کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے بڑے ہو کر اللہ کے خلاف راستے پر چلتے ہیں، اللہ کے نافرمانیوں کو اپناتے ہیں اور آخر کار اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور اس میں بنیادی وجہ رہتی ہے ماں باپ کا بچپن میں ان کو صحیح تربیت نہ دینا، یعنی ماں باپ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر آدمی ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں ضرور باز پرس کی جائے گی، ضرور پوچھا جائے گا۔ بال بچوں کا بھی انسان ذمہ دار ہے، بال بچوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ضرور سوال کریں گے کہ تم نے ان کو دین کا کتنا معاملہ سکھایا، کتنا دین پڑھایا اور دین پر چلنے کے لیے ان کو کتنا تیار کیا ہے، ان کو حلال و حرام کا فرق سمجھانے کی کوشش کی یا نہیں کی، ان کو قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی تم نے کوشش کی یا نہیں کی، ان کو نماز سکھانے کی کوشش کی یا نہیں کی، ان کو جائز اور ناجائز کے مسئلے معلوم کرنے کی تم نے کوشش کی یا نہیں کی، ان کو دین سے واقفیت تم نے کرانے دی یا نہیں کرانے دی ہے۔ اب آج کا ماحول دیکھیے، بچہ ذرا سا بڑا ہوتا ہے اور والدین کو اس کی کمائی کی حرص لگ جاتی ہے۔ یہ اس طرح کے والدین ہیں کہ جو اللہ کے یہاں مجرم قرار پائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے حق میں آزمائش ہیں۔ آزمائش کا کیا مطلب ہے؟ آزمائش کا یہی مطلب ہے کہ اس اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، والدین سے معلوم کریں گے کہ جب یہ بچپن کی حالت میں تھے تم نے ان کو دین کے راستے پر چلانے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اگر نہیں کی ہے تو آپ سراپا مجرم ہیں، آج آپ کو سزا دی جائے گی، آج آپ کے حق میں سزاؤں کے فیصلے ہوں گے۔ اس معنی کر اولاد والدین کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ ہمارے معاشرے کی حالات کی خرابیوں کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ معاشرے میں بڑی تباہیاں اسی لیے آ رہی ہیں کہ جب بچے کچھ سیکھنے کی عمر میں ہوتے ہیں، جب تک وہ پکے نہیں ہوتے، جب تک وہ مضبوط نہیں ہوتے، اس وقت میں والدین ان کی ہر چیز کی فکر کرتے ہیں، ان کی صحت کی بھی فکر کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کی بھی فکر کرتے ہیں، ان کے اوڑھنے پہننے کی بھی فکر کرتے ہیں، ان کے کھانے کمانے کی بھی فکر کرتے ہیں، مگر دین کی فکر نہیں کرتے۔ اور اسی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ تمام زندگی وہی بچہ بڑا ہونے کے بعد ہر راستے پر چلنے کے لیے تیار رہتا ہے اور چلتا ہے، مگر دین کے راستے پر نہیں چلتا، دین کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دیتا، دین کا اپنی زندگی میں دخل ہونے نہیں دیتا۔ اس کے ذمہ دار ماں باپ ہوتے ہیں۔ اللہ کے یہاں کوئی آنکھ مچولی چلنے والی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں، بڑی باریکیوں سے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنوں کے ساتھ کیا کیا اور غیروں کے ساتھ کیا کیا۔ جب ہمارا اپنوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، ہم اپنوں کو دین کی راہ دکھانا نہیں چاہتے ہیں، تو ہم دوسروں کو کیا دین کی راہ دکھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کا اس قدر لحاظ کیا ہے، ایسی ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اس کی مثال آپ پہلی امتوں میں لا نہیں سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے میں اپنے قریبی رشتہ دار کو تقدم دیا ہے، اس کو پہلا درجہ دیا ہے۔ زکوٰۃ آپ دیں تو پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، ان میں کوئی مستحق اور غریب ہو تو پہلے ان کو زکوٰۃ دیں۔ آپ کو صدقہ دینا ہو تو پہلے اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دیں۔ آپ کو کوئی چیز ہدیہ کرنی ہو تو پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ہدیہ کریں۔ نماز جنازہ قریبی رشتہ دار پڑھانے کا حق رکھتا ہے، نکاح قریبی رشتہ دار پڑھانے کا حق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو بے انتہا مضبوطی سے نوازا اور مضبوطی چاہی ہے اور حکم فرمایا ہے کہ رشتوں کو مضبوط رکھیے۔ چنانچہ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رشتوں کا یہ خیال کیا تو مرنے کے بعد اس سے بڑھ کر خیال کیا، کیونکہ اصل زندگی آخرت کی ہی زندگی ہے، وہاں انسان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کی زندگی دائمی زندگی ہے، وہاں انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ لہٰذا وہاں رشتوں کا اتنا خیال کیا جائے گا کہ ایک حافظ قرآن جو صحیح راستے پر چلا ہو، جس نے اللہ کی اطاعت کی ہو، اللہ کے کلام کی حفاظت کی ہو، وہ ایک انسان
ایسے اپنے 10 رشتہ داروں کو متعلقین کو جہنم سے نکلوا دے گا کہ جو باقاعدہ جہنم کے مستحق بن چکے ہوں گے، جہنم میں جن کے جانے کا باقاعدہ اعلان ہو چکا ہوگا۔ اللہ نے اس سفارش کا حق اسی لیے دیا ہے، اللہ نے سفارش کا یہ حق اسی لیے دیا ہے تاکہ انسان اپنے رشتہ داروں کے درد اور دکھ سے محفوظ رہ سکے اور وہاں پر ان کا حق ادا کر سکے۔ لہٰذا ہمیں اپنے قریبیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جہاں بہت ساری دنیاوی ہمدردیاں کرنی چاہیے، وہیں سب سے بڑھ کر یہ ضرور ہمدردی کرنی چاہیے کہ ان کے دین کی فکر کرنی چاہیے، اس چیز کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ وہ جہنم کے راستے پر تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد جہنم کے مستحق بنے، اللہ کے عذاب میں آئے، اللہ کی پکڑ میں آئے۔ اگر ایسا ہے، اگر ایسا ہوتا ہے اور ہوتا رہتا ہے اور ہم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہم لاپرواہی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جب بھی ان کے پاس بیٹھتے ہیں، جب بھی ان سے ملتے جلتے ہیں صرف دنیاوی بات کرتے ہیں، تو یاد رکھیے قیامت کے دن وہ ہمارا گریبان پکڑیں گے، ہم ان کے مجرم قرار پائیں گے، ہم ان کے ملزم قرار پائیں گے۔ وہ ہم کو الزام دیں گے کہ یا اللہ یہ لوگ دین جانتے تھے اور انہوں نے ہم کو دین نہیں سکھایا، انہوں نے ہمارے دین کی فکر نہیں کی ہے۔ یہی اولاد میدان محشر میں جس کے لیے ہم نے ساری زندگی کمایا دھمایا، اس کے رہنے سہنے کا انتظام کیا، تمام زندگی اس کے لیے طرح طرح کی پریشانیاں اٹھائی، یہی اولاد میدان محشر میں ہمارا گریبان پکڑے گی اور ہم کو الزام دے گی کہ یا اللہ انہوں نے ہمارے دین کی فکر نہیں کی، اگر یہ بچپن میں ہماری تربیت کا حق ادا کرتے تو آج ہم غلط راستے پر چل کر یہاں مجرم اور آپ کے ملزم قرار نہ پاتے، آج ہم جہنم کے مستحق نہ ہوتے، آج ہم کو عذاب نہ دیا جاتا، آج ہم آپ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوئے نہ ہوتے۔ یہ غور کرنے کا مقام ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ تم لوگ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جہنم سے بچاؤ۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کہ اے ایمان والو تم پہلے اپنے آپ کو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ رہا معاملہ دنیا کا رزق اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے، لکھ دیا ہے کس کو کتنا ملنا ہے، یہ اس کی تقدیر پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ جس کو جتنا چاہے گا دے گا، وہ اس کو مل کر کے رہے گا۔ آخرت کا معاملہ کوشش پر ہے، جتنی انسان کوشش کرے گا، دین میں جتنی محنت کرے گا،